السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ بڑی امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو جائے آپ کے ساتھ، کوئی بھی پرابلمز آ جائیں، آپ کا کوئی دل توڑ دے، آپ کو کوئی پریشان کر دے، آپ کو کوئی تکلیف دے دے، آپ غصے میں آ جاتے ہیں یا آپ کو اداسی ہو جاتی ہے کسی بھی لمحے سے، مطلب کہ کسی قسم کا پرابلمز ہو جائے کسی کی طرف سے، تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ کیا کریں اور یہ سوچ کے جواب نہ دیا کریں کہ میرا رب جو ہے وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ سب کو معاف کرتا ہے، تو چلو میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، آپ اس کا شکوہ کر سکتے ہیں، اس کا گلہ کر سکتے ہیں، اس کو طعنہ دے سکتے ہیں، اس کو گالی دے سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے کرنے سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا۔ آپ یقین جانیے کہ آپ ہر طرح کے معاملات میں، ہر قسم کے مسائل میں، ہر طرح کی مصیبت میں، وہ جو جانے والا ہے وہ تو آپ کا دل توڑ کے چلا گیا، آپ بھی پھر اسی طرح کا ہو جائیں گے اگر آپ اس کو اسی طرح کا جواب دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی دوست بنتا ہے، جب کوئی ایک دوسرے سے کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے یا کوئی رشتہ داری کرتا ہے، تو کتنی دیر لگ جاتی ہے، کتنے دن اور کتنی راتیں لگتی ہیں ایک دوسرے سے باتیں کر کر کے، میموری کو اعتماد میں لے لے کے، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کر کے، لیکن جو جانے والا ہوتا ہے اس نے آپ کی قدر کی ہی نہیں ہوتی، آپ کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، بیسیکلی سر وہ آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس کے استعمال میں رہتے ہیں تو وہ آپ کا دوست بھی آپ سے محبت بھی کرتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، لیکن جس دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ جاتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں لے آئیں، اپنے اس ہونٹوں کو اندر جو یہ ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، اس کو روک لیں، اس کو خاموش کروا دیں۔ آپ یقین جانیے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے بڑے واقعات بھی سنے ہوں گے، ایک مولانا رومی حضرت کا واقعہ، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ان کے پاس ایک بادشاہ کا بیٹا پڑھنے آیا تو انہوں نے پہلا سبق دیا کہ بیٹا چپ ہو جایا کرو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، وہ پکا ہی خاموش ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ یار اس کو لے جاؤ، کسی جنگل میں لے جاؤ، اس کو گھماؤ پھراؤ۔ تو وہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شکاری نے فاختہ پہ وہ نشانہ باندھا ہوا تھا، تو شکاری کو پتہ نہیں چلا، درخت کے نیچے سے وہ گزر گیا، لیکن جب فاختہ بولی تو وہ واپس آیا اور اس نے مارا تیر کا نشان اور وہ فاختہ نیچے آ گئی۔ تو اس کے منہ سے نکل آیا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے سچ کہا، کیونکہ حدیث مبارک کے چیزوں میں سے ان میں سے ہیں۔ تو وہ واپس محل میں آیا تو بادشاہ کو بتایا کہ واقعہ، تو انہوں نے چنگی کوٹ چاڑی، انہوں نے پھر کہا صدقت یا رسول اللہ، مطلب میں بولا ہوں تو مجھے مار پڑی ہے۔ تو سر جی آپ بول کے بھی شکوہ گلہ طعنہ زنی کریں گے نا تو لوگ آپ کا مذاق بنائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ ہمارے بہت ساری چیزوں سے ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھ گناہ کرتے ہیں، ہماری زبان گناہ کرتی ہے، ہماری ٹانگیں گناہ کرتی ہیں، ہماری کان، سب آنکھیں، سب کچھ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو سزا ملتی ہے ہمیں وہ چپ نہ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری زبان جو ہے نا ٹر ٹر کہہ لیں، بک بک کہہ لیں، اور مطلب کہ وہ پنجابی چاہتے ہیں کہ جس طرح ڈڈو کر دینا سون پادریں اس طرح وہ ٹان ٹان لائی رکھ دینا۔ آپ نے اپنے جتنے معاملات ہیں ان کو جب آپ اس بات کو اپنے اوپر یہ بات سمجھ کے روک لیں گے، برداشت کرنا سیکھ جائیں گے کہ میرا جو بھی فیصلہ ہو میرے رب کی طرف سے ہوگا، تو سب عدالتیں ختم ہو جائیں گی، تو اوپر ایک عدالت ہے میرے اللہ کی، تو وہ عدالت جو ہے نا وہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گی اور بہت اچھا فیصلہ آپ کے حق میں کرے گی۔ اس سے پہلے سر جی آپ نے جتنا بھی سوچنا ہے، وہ سٹریس لینی ہے، تکلیف لینی ہے، آپ نے آپ کو تھکاوٹ میں ڈالنا ہے، رکاوٹ میں ڈالنا ہے، بے چینی میں ڈالنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کی زبان سے
آپ کے خاموش نہ رہنے کی وجہ سے، آپ کی آگے سے جواب دینے کی وجہ سے، یہ ساری آپ نے اپنے لیے خریدنی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نیچر سے ہٹ جاتے ہیں۔ نیچر کیا ہے کہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں اب سورج صبح نکلتا ہے تو وہ اپنی مطلب جو جلال میں ایسے آتا ہے، دھوپ شوپ نکلتی ہے، پھر وہ شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، اسی طرح روٹین میں ہم کھانا کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ جب ہم بے ترتیبہ کھانا کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چاند سورج بھی کبھی بے روٹین کے ہٹ کے نہیں نکلے، الحمدللہ، سوری۔ تو جب ہم نیچر سے ہٹتے ہیں نا سر، یعنی کہ کسی رشتہ داروں پہ، دوستوں پہ، جتنے اپنے عزیز و کرام ہیں، ان پہ اپنے مائنڈ سے ہٹ کے توقعات کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات پال لیتے ہیں، تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں سٹریس بھی آتی ہے، ہمیں پریشانی بھی آتی ہے۔ تو ویسے بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اگر اپنے یہ جو 2 جبڑے ہیں نا ہمارے دانت، ان کے درمیان والی زبان کی ضمانت مجھے دے دے، خاموش ہو جایا کرے، مطلب کہ فالتو باتیں نہ کیا کرے، کسی کی چگلی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، تو دوسری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کی 2 ٹانگوں کے درمیان جو پارسائی ہے، مطلب کہ شرمگاہ ہے آپ کی، آپ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لیں تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لیں۔ یہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو سر جی جب آپ خاموش ہو جایا کریں گے، جب آپ چپ ہو جایا کریں گے، تو یقین جانیے کہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب کو نا اس بندے سے بچنا چاہیے۔ وہ بندہ بڑا ہی خطرناک ہے جو آپ کا جواب نہیں دیتا، جو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو آپ سے کمزور ہے، کیونکہ اس کی آہ جو نکلتی ہے نا وہ آسمانوں پہ جاتی ہے، اور اس کی جو بد دعا کہہ لیں یا اس کی خاموشی کہہ لیں، اللہ پاک تو کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں فرماتے۔ تو آپ یہ سمجھ لیا کریں، اگر آپ کے جھڑکنے سے، آپ کی زیادتی کرنے سے اگر کوئی آگے سے بولتا نہیں ہے تو یہ سمجھ لیا کریں کہ وہ اس بندے کا معاملہ اور اللہ کے ہاں سپرد کر دیا گیا، اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو، اپنے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو اس اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، کہ مطلب ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس پہ لگیں، نہ کہ وہ غیر ضروری کاموں پہ استعمال ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سب کا حامی و ناصر ہے، اور اللہ پاک ہی مدد فرمانے والا ہے، لیکن جب آپ کو ایک جانور دے دیا جاتا ہے توکل تو سارا رب پہ ہی ہوتا ہے، جو میرے مالک نے حکم دینا ہے، جو حکم ہو چکا ہے وہی ہونا ہے۔ تو جب تک سر آپ کسی جانور کو رسی ڈال کے کسی وہ پنجابی چند نے قلعے نال بندھو گے نہیں، تو وہ تو پھر نکل جائے گا نا، وہ تو پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر مصیبت آئی ہے، کہ کام ہم نہیں کرنے ہیں، توکل اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اپنے آپ کو چپ رہنے کی عادت ڈالیں، اور اپنے آپ کو خاموش رہنے کی عادت ڈالیں، اور جواب دینا کم کریں، جواب کم دیا کریں، اور جو کام کی بات ہے اس پہ ہمیں جواب دینا چاہیے۔ اس سے ہمیں غیبت، چغلی، بد زبانی، ان ساری چیزوں سے ہماری بچت ہو جائے گی، اور نماز کی پابندی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ ساری چیزوں کا حل اللہ پاک نے اپنے ذکر اذکار میں رکھا ہوا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو یا پرابلمس ہوں تو تیسرے کلمے کا ذکر بہت ہی اہم ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طرح مکمل کلمہ پڑھیں آپ، یا اتنا واللہ اکبر تک پڑھ لیں، تو گھر سے نکلتے ہیں اپنی دعاؤں کے ساتھ نکلیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں، ہر جگہ میں جاتے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں ادھر آپ کے لباس کی دعا ہے، آپ کے مسجد جانے کی دعا ہے، آپ کے وضو کرنے کی دعا ہے۔ تو اس میں ایک تو آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور یہ بہت ہی آپ اپنے آپ کو سکون اور ہلکا محسوس کریں گے۔ تو بڑی امید ہے انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں گے۔